اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر لکم الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں اس حدیث کو شروع کیا تھا، لیکن چونکہ حدیث طویل تھی تو اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ آج اس کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، اور وہ پوری حدیث میں نے آج آپ کے لیے پڑھ دی ہے۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 25واں سبق ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا۔ باب استفعال اس سبق کا مین موضوع تھا، اور اس کی ہم پریکٹس کر رہے تھے، اور اس حدیث میں بھی بے شمار الفاظ جو ہیں وہ باب استفعال کے استعمال ہوئے، اور باب استفعال کی جو مین خصوصیت ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس باب میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اصل میں اس کو طلب کرنے کا، مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہدا یہدی ہدایت دینا، تو استہدا یستہدی ہدایت مانگنا۔ اطعما یطعم اطعامن کسی کو کھلانا، اور استطعما یستطعم کسی سے کھانا مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مفہوم آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ اس حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں، بندوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور اسے تمہارے درمیان میں بھی حرام قرار دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور پھر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو بڑے واضح الفاظ ہیں جی کہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ ہدایت دے گا، اور اللہ کا کلام کلام اللہ ہے۔ جسے قرآن سے ہدایت نہیں ملتی اسے پھر ذہن میں رکھے گا اور کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ تو بڑا خوبصورت انداز آ رہا ہے جو کہ کنٹینیو ہو رہا ہے آگے۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عارن، تم سب کے سب ننگے ہو۔ عین را اور یا مادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھیں اگر جملہ اسمیہ کی ترکیب سامنے رکھیں تو کلکم مبتدا بن گیا، اور عارن جو ہے یہ خبر ہے، اور خبر آپ کو پتہ ہے مرفوع ہوتی ہے۔ تو عارن یہ مرفوع کیسے ہے؟ آپ تو اسے دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ جی یہ مجرور ہے، تو اصل میں یہ اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص میں آپ کو پتہ ہے کہ جو رفع ہے وہ بھی 2 زیر کے ساتھ آتی ہے۔ ہادن، ہادین، ہادن، وادن، وادین، وادن، آرن، آرین، آرن۔ تو عین، را اور یا مادہ ہے، اور
आरिया, ठीक है, बाप समी अस्माउ से आता है। उरियन या उरियतन, इसके माना होते हैं नंगा होना। फिर उसे इस्मुल फाइल बनेगा आरिन या उरियानु, ठीक है, जिसे हम उर्दू में उरिया कहते हैं ना। तो कुल्लुकुम आरिन, तुम सब के सब नंगे हो, इल्ला सिवाय मन कसौतुहु, मन कसौतुहु, काफ सीन वाओ मादा, कसा यकसू, काफ सीन वाओ मादा, कसा बाब नसर यंसरू से आएगा तो बन गया जी कसा यकसू। कसा यकसू कसवन, इसके माना होते हैं किसी को कपड़ा देना या कपड़ा पहनाना। मन कसौतुहु, सिवाय उसके जिसे मैं कपड़े पहनाऊं। या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम आरिन, तुम सब के सब उरिया हो, नंगे हो, इल्ला मन कसौतुहु, सिवाय उसके जिसे मैं कपड़े पहनाऊं, कपड़े दूं। फस तकसूनी, काफ सीन वाओ मादा बाबे इस्तेफाल में गया तो कपड़े मांगना, ठीक है, कपड़े मांगना के माना में होगा और उसे फेल अमर हो गया जमा का सीगा। फस तकसूनी, बस तुम मुझसे कपड़े मांगो, अक्सुकुम, मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। अक्सु ये अखफ होकर आया है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, फेल मुदारे में वाओ ड्रॉप हो गया, ठीक है। जब भी फेल नाकिस अखफ या मजूम होकर आता है तो उसका वाओ या जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये असल में था कसा यकसू, अक्सू वाओ था एंड पे, वो ड्रॉप हो गया। अक्सुकुम, मैं तुम्हें पहनाऊंगा, मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगा। या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नकुम तुख्तिऊना, खा ता हमजा मादा बाब फ़ाल, अख्ता युख्तिउ इख्ताअन, खता करना। इन्नकुम तुख्तिऊना, तुम खता करते हो, बिल लैली वन नहारी, दिन और रात में। ऐ मेरे बंदो, तुम तो दिन और रात में खता करते रहते हो। व अना अगफिरु, गफरा यगफिरु, मुआफ़ करना, बाब ज़रबा यदरिबु, व अना अगफिरु लकुम, और लकुम ये मुतालिक होता है। नॉर्मली आपको याद होगा हमने किया था कि गफरा यगफिरु लाम की प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, जिसको माफ़ किया जाए उसके साथ लाम लगता है। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना। लेकिन असल में इसका मफूल जो है वो हिडन होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नज़र आ रहा है, और जिसके लिए माफ़ी मांगी जा रही होती है ना, वो लाम के साथ आता है, ठीक है। कि असल मुराद ये होता है कि अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू, अल्लाह उसके लिए माफ़ कर दे, क्या माफ़ कर दे, ज़ुनूबहू, उसके गुनाहों को, ठीक है। तो ये मफूल यहाँ पर आ रहा है असल में, तो लकुम मुतालिक हो गया। व अना अग़फिरु लकुम ज़ुनूबा, और मैं तो माफ़ कर देता हूँ तुम्हारे लिए गुनाहों को, जमीयन, सब के सब गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। फस्तग़फिरूनी, वही मादा गैन फारा जब आप इस्तिफ़ाल में आ गया तो बख्शिश मांगना। इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु, इस्तिग़फ़ारन, इस्तिग़फ़ार करना। फस्तग़फिरूनी, बस तुम मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मुझसे माफ़ी मांगो। अग़फ़िर, यहाँ पर अग़फ़िरु था, यहाँ पर अग़फ़िर हो गया, जवाब अम्र में आया है तो इसलिए यहाँ पर मज़ूम होगा, और वहाँ पर नॉर्मल था ख़बर के तौर पे। अग़फ़िर लकुम, मैं माफ़ कर दूँगा तुम्हारे लिए। तो हम फिर उर्दू मुहावरे में कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। रवाहु मुस्लिमुन, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इसे रिवायत किया। तो बड़ी खूबसूरत हदीस थी जी, ज़रा थोड़ा सा इस पर गौर करें, थोड़ा सा तेज़ी में इसे पढ़ें। मैं तर्जुमा नहीं करूँगा, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ूँगा, फिर आप इस हदीस के अल्फाज को महसूस करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ़्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फ़ला तज़ालमू। या इबादी कुल्लुकुम दाल्लुन इल्ला मन हदैतहु फस्तहदूनी अहदिकुम। या इबादी कुल्लुकुम जाइउन इल्ला मन अतअमतुहु फस्ततइमूनी उतइमकुम। या इबादी कुल्लुकुम आरिन इल्ला मन कसौतुहु फस्तक्सूनी अक्सुकुम। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहारी व अना अग़फिरु लकुमुज़्ज़ुनूबा जमीअन फस्तग़फिरूनी अग़फिर लकुम।
اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو. ہدایت چاہیے مجھ سے مانگو میں دوں گا. کھانا چاہیے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. کپڑا چاہیے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور گناہوں کی بخشش چاہیے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اب یہ دیکھیں، یہ ہے توحید. یعنی وہ سارے کنسیپٹ کہ گناہ انسان کرے اور پھر کچھ انسان ہی کہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کروا دوں گا. معافی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، کھانے کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے، ہر آپ کہہ لیں کہ خاص طور پہ صبح شام کے اذکار میں وہ الفاظ ملتے ہیں کہ ایمان انسان کا پکا ہو کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جسے تو عطا کرتے، ولا معطی لما منعت، اور نہ ہی عطا کرنے والا ہے کوئی جسے تو روک دے. تو یہ سارا کا سارا اختیار اللہ کا ہے. تو اللہ سے ایک تعلق جب آپ کا بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ توحید جو ہے وہ آپ عملی طور پہ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ کا ہر کام اللہ سے ہی شروع ہوگا اور اللہ پر ہی ختم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بڑی خوبصورت حدیث تھی جی جو کہ سبق میں ہمارے سامنے آئی ہے. تو سبق آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے لیکچر میں شروع ہوا تھا، استاد نے اصل میں کہا تھا مروان کو حدیث پڑھنے کے لیے، تو یہ حدیث مکمل ہوئی ہے. اب سبق کی طرف چلتے ہیں جی. آگے کیا ہوا، کوئی اس حدیث کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں یا نئی ہی باتیں چلتی ہیں. یدخلو عبد الملک، عبد الملک جو ہے وہ داخل ہوتا ہے جی کمرے میں. المدرس، استاد کہتا ہے الآن تاتی، اب آئے ہو تم. عطا یاتی حمزہ تا یا مادہ باب ضربہ یضربو، الآن تاتی اب آئے ہو تم. وقد انتہا الدرس او قادہ، انتہا ینتہی، انتہا ینتہی، الف نون تا، تا تیسرے نمبر پہ آ گئی باب افتعال. تو مادہ کیا نکلا؟ نون ہا اور یا. باب افتعال انتہا ینتہی، ختم ہو جانا، مکمل ہو جانا. وقد واو حالیہ، حالانکہ قد انتہا الدرس، سبق کی انتہا ہو گئی ہے، سبق مکمل ہو گیا. او قادہ، یا قریب ہے یا مکمل ہونے کے قریب ہے. یہ قادہ جو ہے یہ آپ کے افعال مقاربہ میں سے ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکسرسائز میں بات ہو جائے گی. عبد الملک جو ہے وہ کہتا ہے ذہبت الی مستوصفی، میں کلینک گیا تھا. یہ مستوصف یہ اسم ظرف ہے باب استفعال سے. میم پیش والی آ رہی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ اسم الفاعل اسم مفعول صحیح ہے، اور مزید فی ابواب سے اسم مفعول ہی اسم ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو مادہ ہے جی واو صاد فا. مادہ جب باب استفعال میں گیا تو ماضی اور مضارع کے سیغے کیا بنے؟ استوصفا یستوصفو. اس کے معنی ہوتے ہیں ڈاکٹر یا حکیم سے دوا یا نسخہ تجویز کرانا. اس سے جب یہ اسم المفعول بنے گا وہ بنے گا جی مستوصفن، مستوصفن. اور اسم مفعول اسم ظرف کے لیے استعمال ہوگا، اور اسم ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ جگہ یا وقت کا مفہوم ہوتا ہے. تو وہ نسخہ تجویز کرانے کی جگہ کلینک ہوتی ہے، ڈسپینسری ہوتی ہے، لہٰذا اس کو پھر ہم کلینک کے معنی میں استعمال کریں گے. ذہبت الی مستوصف الجامعاتی، میں یونیورسٹی کی ڈسپینسری، میں یونیورسٹی کے کلینک گیا تھا. فحولنی، ہا واو لام مادہ باب تفعیل، حولا یحولو تحویلاً. اس کے معنی ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا. فحولنی الطبیب، تو ڈاکٹر نے مجھے منتقل کر دیا
इला अल मुस्तशफा अल आमी, अल आम जनरल हॉस्पिटल की तरफ। डॉक्टर ने मुझे जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अल मुदर्रिस यानी मुंतकिल करते से मुराद है भेज दिया। मैं तो गया था यूनिवर्सिटी के क्लिनिक डिस्पेंसरी में, लेकिन जो डॉक्टर था उसने कहा नहीं, आप ज़रा अपनी दवाई के लेने के लिए जनरल हॉस्पिटल चले जाओ। अल मुदर्रिस ला बासा अलैका, पहले सिंपल ला बासा आया था, अब यहाँ पर अलैका ख़बर के साथ आ गया, यानी ला नफ़ी जिन्स, उसका एक इस्म और एक उसकी ख़बर। ला बासा अलैका, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, यानी इट्स ओके, नेवर माइंड। तहूरुन इंशाअल्लाह, तहूरुन इंशाअल्लाह, ये आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन है, बीमार जो है उसको दुआ देने के लिए हम कहते हैं तहूरुन इंशाअल्लाह। और आगे सवाल कर रहा है इस्ताज़नता, आपने पिछले असबाक में पढ़ा था कि वो अब्वाब जिनका हमज़ातुल वस्ल होता है, उनके साथ जब हमज़ा इस्तिफ़ामिया आता है तो हमज़ातुल वस्ल होता है, वो लिखने में भी नहीं आता, ठीक है ना। तो असल में था इस्ताज़नता, हमज़ा ज़ाल नून मादा, अज़िना याज़नु, और जब इजाज़त मांगना के माना में आएगा तो ये बन जाएगा इस्ताज़ना यस्ताज़िनु, इजाज़त मांगना। तो उस्ताद पूछ रहा है इस्ताज़नता, और फिर मिलाकर इसे पढ़ेंगे अस्ताज़नता, क्या तुमने इजाज़त तलब की, किससे, अल मुदीरा, ये मफूल है, क्या तुमने प्रिंसिपल साहिब से इजाज़त तलब की। अब्दुल मलिक, नाम जी हाँ, इस्ताज़नतुहु, ये फ़िल मादी का सीगा, इस्ताज़ना, उससे फिर इस्ताज़नतु, मैंने इजाज़त तलब की, हूँ उनसे, क़ब्ल ज़हाबी, जाने से पहले, मैंने जाने से पहले उनसे इजाज़त तलब की थी। फ़अज़िना ली, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। अज़िना याज़नु, ठीक है, लाम के साथ आया, इजाज़त देना के माना में, और ये मादी का सीगा है, पहला सीगा है फ़अज़िना ली, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। यरिनुल जरसु, घंटी बजती है जी, रन्ना यरिन्नु, बाब दरबा यदरिबु, रन्ना यरिन्नु, यरिनुल जरसु, घंटी बजती है, फ़यख़रुजुल मुदर्रिसु, और उस्ताद बाहर निकल जाता है, खरज यख़रुजु बाब नसरा यंसुरु। व यत्बाउहु, यत्बाउ, तबिया यत्बाउ, तबिया यत्बाउ, इसके माना होते हैं टू फॉलो, पीछे जाना, पैरवी करना। फ़यत्बाउहु हामिदुन, और हामिद उसके पीछे जाता है। व युस्सिर्रु, युस्सिर्रु, सीन रा मादा, बाबे इफ़ाल, असररा युस्रिरु, और फिर मिलाकर पढ़ेंगे, यानी मिलाकर से मुराद है इदगाम करके पढ़ेंगे, असर्रा युस्सिर्रु, असर्रा युस्सिर्रु, इसरारन, इला की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसके माना होते हैं किसी को कोई बात पहुंचाना या किसी से खुफिया बात करना। व युसिरु इलैहि हदीसन, और वो इलैहि, इसमें हु की ज़मीर मुदर्रिस की तरफ है, और ये वो बात है, ठीक है। अरबी ज़ुबान में कहा जाता है असर्रा इलैहिल हदीसा, उसने उससे खुफिया बात की, उसने उसको कोई बात पहुंचाई। व युसिरु इलैहि हदीसन, और वो उससे खुफिया बात करता है। अब वो खुफिया बात क्या है, राज की बात क्या है, वो आगे आ रही है। हामिद कहता है या फदीलत शेख हज़रत, उरीदु, रा वाओ दाल मादा, बाबे फ़ाल, अरादा युरीदु इरादतन, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, फ़िल मुदारे, उरीदु, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, आगे मफूल आएगा, अन अतहद्दसा, तहद्दसा यतहद्दसु, तहद्दसा यतहद्दसु, तहद्दुस, हा दाल सा मादा, बाब तफाउल, के मैं, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा फ़िल मुदारे, के मैं बात करूं इलैका, आपसे, इला की प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहा है, फ़ी मौज़ूइन, एक मौजू में, एक मौजू पर आपसे मैं बात करना चाहता हूं। वलाकिन्ननी, लेकिन मैं, वलाकिन्ना, लाकिन्ना
حرف از حروف مشبہ بالفعل انا و اخواتھا ان میں سے ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہے نظر آ رہا ہے اور ایک خبر ہوگی جو کہ یہاں پر فعل کی صورت میں ہے. وَلَكِنَّنِي أَسْتَحْيِي ہا یا مادہ ہا یا باب استفعال میں استحیا یستحیی استحیا یستحیی شرمانا, ٹھیک ہے. اور یہ زندہ چھوڑنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ وہ ان کے بیٹوں کو قرآن میں آیا کہ بنی اسرائیل میں فرعون جو ہے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا. لیکن یہاں پر یہ شرم محسوس کرنا ان معنی میں استعمال ہو رہا ہے. وَلَكِنَّنِي أَسْتَحْيِي لیکن میں شرم محسوس کر رہا تھا. المدرس کل قال یقول سے فعل امر کل کہو ولا تستحیی اور شرم محسوس مت کرو. لا جو ہے ناہیہ لا تستحیی اور یہ اخف یا مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے. کہہ دو کہو اور شرم محسوس نہ کرو. حامد احتاج الی مبلغ من المال احتاج یحتاج احتاج یحتاج باب افتعال تا نظر آ رہی ہے باب افتعال. احتاج یحتاج میں محتاج ہوں, ٹھیک ہے, یعنی میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے. الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا. مبلغ من المال مبلغ رقم اماؤنٹ, مجھے ایک اماؤنٹ کی ضرورت ہے. اس تک رد تو ذرا مادہ نکالیں. مادہ نکلے گا جی قرض, اردو میں قرض, ٹھیک ہے. اردو میں قرض ہی بولا جائے گا, قرض نہیں بولیں گے اردو میں, ذہن میں رکھیں. لیکن جب عربی میں آئیں گے تو پھر ہم اس کو قرض کہیں گے. یہ بھی فرق پڑتا ہے عربی پڑھاتے ہوئے کہ چونکہ اردو میں پڑھائی جا رہی ہے تو اردو میں جو لفظ استعمال جس طرح ہوتا ہے اسے اسی طرح بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اردو میں قرض کہا جائے گا, قرض. لیکن عربی میں قرض, جب عربی میں پڑھوں گا یا بولوں گا تو میں قرض دعات کے ساتھ بولوں گا, اور جب اردو میں بولوں گا تو میں قرض اس طرح پروناؤنس کروں گا. تو مادہ ہے جی اس کا قرض اردو کے حساب سے, اور عربی میں قرض. یہ مادہ باب افعال میں آتا ہے. اقرض یقرض اقراضا, تو اس کے معنی ہوتے ہیں قرض دینا, کسی کو قرض دینا. یہی مادہ جب باب افتعال میں آتا ہے اقترض یقترض من کی پریپوزیشن کے ساتھ, تو اس کے معنی ہوتے ہیں قرض لینا, قرض لینا. اور یہی مادہ قاف را ضاد جب باب استفعال میں آئے گا تو بن جائے گا استقرض یستقرض. پھر اس کے معنی ہوں گے مانگنے کا مفہوم, قرض مانگنا, قرض مانگنا, کسی سے قرض طلب کرنا یا قرض کا مطالبہ کرنا. استقرضت میں نے قرض کا مطالبہ کیا. من کی پریپوزیشن آ رہی ہے دیکھ, من زملاء, زمیل اس کی جمع زملاء, زمیل منصرف ہے اور زملاء غیر منصرف ہے. زملاء جب منصوب یا مجرور ہوگا تو الف لام داخل نہیں ہے تو زملاء منصوب یا مجرور. یہاں پر یہ مجرور ہے من کی وجہ سے. لی اپنے کچھ ساتھیوں سے, یہ نہیں کہا من زملائی اپنے ساتھیوں سے. اپنے ساتھیوں اگر کہہ دیتے تو من زملائی بن جاتا اور وہ مضاف جو تھا وہ معرفہ ہوتا. مضاف لانا تھا نکرہ, تو اس میں پھر لی کے ساتھ اس کو شو کیا گیا. کتابی میری کتاب, کتابن لی میری ایک کتاب. بعض اوقات اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں یہ کہ جب مرکب اضافی پڑھایا جاتا ہے کہ اس میں سر ہمیں مضاف کے معرفہ نکرہ ہونے کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف بھی معرفہ, اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف بھی نکرہ. لیکن ہم چاہتے ہیں مضاف کو نکرہ لانا. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا میری کتاب, وہ کہنا چاہتے ہیں جی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں میری ایک کتاب, ٹھیک ہے. تو اس کا پھر ترجمہ کیا ہوگا, تو اس کا اسلوب ہے میری کتاب کہنا تو سمپل کتابی, اور میری ایک کتاب کہنا تو کتابن لی. میرا گھر بیتی, میرا ایک گھر بیتن لی, ٹھیک ہے, بیتن لی. تو یہاں پر بالکل وہی اسلوب آ رہا ہے. استقرضت من زملاء لی, میں نے اپنے کچھ
ساتھیوں سے قرض کا مطالبہ کیا فلم یقرضونی، وہی اقرضہ یقرضو قرض دینا، لم یقرضو لم کی وجہ سے مضارع اخف یا مضموم ہو کر آیا، لیکن انہوں نے مجھے قرض نہیں دیا۔ فہل یمکننی، امکنا یمکنو امکانن، اس کا فاعل میں نے آپ کو بتایا آگے آتا ہے ان کے ساتھ۔ فہل یمکننی، کیا میرے لیے ممکن ہے، کیا ممکن ہے، فاعل ہے ان کے اقترض۔ اب یہ دیکھیں وہ تینوں استعمال ہو گئے ابواب، قاف را ضاد مادہ، باب استفعال یہاں پر، باب افعال یہاں پر، اور باب افتعال یہاں پر۔ باب افعال میں قرض دینا، باب افتعال میں قرض لینا، اور باب استفعال میں قرض کا مطالبہ کرنا۔ ان اقترض، ان کی وجہ سے یہ مضارع خفیف یا منصوب ہو کر آیا، من کے ساتھ ہی دیکھیں استعمال ہو رہا ہے دونوں صورتوں میں۔ جب یہ باب استفعال میں آئے گا یا باب افتعال میں آئے گا تو من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ان اقترض من کا، آپ سے قرض لینا ممکن ہے میرے لیے۔ فہل یمکننی ان اقترض من کا، تو کیا آپ سے قرض لینا میرے لیے ممکن ہے؟ لیں جی، اب استاد کیا کرتا ہے، قرض دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ ہمیں اگلی اسکرین میں پتہ چلے گا، لیکن ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر تمارین کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ماشاءاللہ بہت ساری پریکٹس ہوئی ہے جی، حدیث مکمل ہوئی اس لیکچر میں، اور بہت اہم مضمون بھی آپ کے سامنے آیا۔ ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے اگلے لیکچر میں آپ لوگ آئیں گے کہ اس سبق کا مین موضوع باب استفعال ہے، اور باب استفعال کا ماضی اور مضارع کیا بنتا ہے، فعل امر کیا بنتا ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں تازہ رکھ کر انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔